شہباز گل کی ہسپتال سے آنے والی ویڈیوز نے سب کو افسردہ کیا ہے۔ ان کی مخالفین خوش ہیں۔ رعایت گل صاحب نے بھی کسی اور کے ساتھ روا نہیں رکھی۔ رعایت اب ان کے مخالفین بھی نہیں کر رہے، لیکن جب کوئی بندہ تکلیف میں ہو تو اس کو تانے مارنے چاہیے یا ہمدردی کے چند بول نہیں بول سکتے تو چپ رہنا چاہیے۔ میں اگر کبھی ہمدردی نہیں دکھا پایا تو کوشش کی کہ اپنے کالمز، ٹویٹس یا ٹی وی شوز میں تانوں یا ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کا کام بھی نہ کروں۔ آپ یقین کریں کہ ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ انہیں اس مشکل سے نکال اور ہمیں خود اس طرح کے سلوک اور اذیت سے بچا، ہم پر رحم فرما۔ شاید پہلے بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر یقین رکھتا تھا، لیکن پھر کرما کے بارے میں پڑھا کہ اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو وہ نیکی آپ کی طرف پلٹ کر آتی ہے، اگر آپ دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ برائی بھی آپ کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ کارما کہتا ہے آپ دوسروں سے انتقام یا انہیں نقصان پہنچانے والی سوچ سے نکل جائیں۔ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو وہ بندہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سزا بھگتے گا، اور اگر آپ کے سامنے نہ بھی ہوا تو تسلی رکھیں وہ بھگتے گا۔ آپ خود کو نہ جلائیں، نہ اپنی راتوں کی نیندیں خراب کریں۔ میں خود اب بہت احتیاط کرتا ہوں کہ میرے کسی ایکشن سے کسی کے خلاف کچھ برا تو نہیں ہو رہا جسے میں اپنی بہت بڑی کارکردگی سمجھ رہا ہوں۔ ہر وقت ذہن میں یہی رہتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دی جائے ورنہ بھگتنا پڑے گا۔ شہباز گل سے یقیناً بہت بڑے بلنڈرز ہوئے۔ شاید جس تکلیف سے وہ گزر رہے ہیں انہیں خود بھی اس کا اندازہ ہوگا۔ انسان سے بڑا اپنا کوئی جج نہیں ہوتا۔ میں لاکھ انکار کرتا رہوں، خود کو بہادر ثابت کرتا رہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے۔ کال کوٹھڑی میں سب اپنا سخت احتساب کرتے ہیں کہ کہاں اور کیا غلطیاں ہوئیں، اور انسان انہیں نہ دہرانے کا عزم کرتا ہے۔ یہ اور بات کہ وہ نئی غلطیاں کرتا ہے اور پھر پھنس جاتا ہے۔ اس وقت پی ٹی آئی کے حامیوں پر مشکل وقت آیا ہوا ہے اور ان کا مذاق نواز لیگ کے حامی اڑا رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل یہی پی ٹی آئی کے لوگ نواز لیگ اور پی 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 پر مشکل وقت کو انصاف اور احتساب کہہ کر پکارتے تھے۔ اس وقت دنیا جہاں کے مذاق اور گالی گلوچ کی جاتی تھی، خود عمران خان کو اس وقت اپنے مخالفین سے نمٹنے کے لیے سعودی، چینی اور روسی نظام کے تحت وہاں کے حکمرانوں کو ملے ہوئے بے پناہ اختیارات درکار تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ان کے پاس وہ پاورز ہونی چاہیے کہ جسے چاہیں لٹکا دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر عدالتوں نے ان کے سیاسی مخالفین کو ریلیف دیا تو بھی انہوں نے عدالتوں پر چڑھائی کر دی۔ وہ بار بار انہی عدالتوں پر حملہ آور ہوتے رہے جو ان کی پارٹی کے لوگوں کو آج مشکل وقت میں ریلیف دے رہی ہیں۔ اس وقت یہی عدالتیں تحریک انصاف کے حامیوں کو بری لگتی تھی۔ اس وقت کہا جاتا تھا کہ پاکستان میں 5000 بندے کو لٹکا دیا جائے یا گولی مار دی جائے تو ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ یقیناً جب پی ٹی آئی کے وزیر 5000 لوگوں کو مارنے کی بات کرتے تھے تو ان میں ان کی اپنی پارٹی یا حکومت کے لوگ شامل نہیں تھے، مگر 6 ماہ میں سب کچھ بدل گیا ہے۔ وہی پی ٹی آئی جو مخالفوں کے لیے دہشت کی علامت تھی آج خود خوفزدہ ہے۔ وہی بات کہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی، ہوا کسی کی نہیں ہوتی، اس کا رخ کسی بھی وقت بدل سکتا ہے، سرد ہوا کسی وقت گرم بھی ہو سکتی ہے، لیکن حکمران کوئی بھی ہو وہ یہ بات نہیں سمجھتے۔ نہ عمران خان وزیر اعظم بن کر سمجھ سکے اور نہ ہی اس وقت شہباز شریف سمجھیں گے۔ اگر حکمران جماعت میں کسی کو احساس ہوا ہے کہ یہ سب غلط ہو رہا ہے تو وہ سعد رفیق ہیں، جنہوں نے اسمبلی میں ایک اچھی تقریر کی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ہم جیل جاتے تھے یا بھیجے جاتے تھے مخالف پارٹی خوش ہوتی تھی، لیکن سعد رفیق کا کہنا تھا کہ وہ ہرگز خوش نہیں ہے۔ یہ ایک سیاسی ذہن کی سوچ ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو انصاف ضرور کرنا چاہیے، انتقام نہیں لینا چاہیے۔ پاکستانی تاریخ میں ایسی انتقامی کارروائیاں عام ہیں۔ کون سا دور ہے جس میں مخالفین کا حشر نشر نہ کیا گیا؟ ایوب خان کے دور میں گورنر پنجاب نواب افقالہ باغ کی داستان شاید آج کی نسل نہ جانتی ہو کہ ان کے دور میں مخالفین کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ بھٹو صاحب کا دور بھی سیاسی مخالفین کے لیے بدترین تھا۔ کون سا سیاسی مخالف تھا جسے انہوں نے جیل میں نہ ڈالا اور ان کے ساتھ برا سلوک نہ کیا گیا؟ لیکن ان کے افسوسناک انجام کی وجہ سے ان کے دور کی یہ بدترین مثالیں اب بہت پیچھے رہ گئی ہیں۔ ضیاء الحق نے تو سب حدیں کراس کی اور جہاں بھٹو کو پھانسی لگائی وہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ورکرز کو بھی پھانسیاں لگائیں۔ شاہی قلعے کے حکومت خانوں میں کئی جوانیاں ختم ہو گئیں، صحافیوں کو کوڑے مارے گئے۔ یہ بدترین دور تھا جو سب نے بھگتا۔ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تو نواز شریف خاندان کو نشانے پر رکھ لیا۔ جواباً شریف خاندان نے ججز کو فون کر کے زرداری اور بے نظیر کو سزائیں دلوائیں۔ عمران خان جب شریف خاندان کے خلاف ابھرے تو ان کے خلاف بدترین میڈیا کیمپین شروع کروائی گئی۔ ان کی بیوی جمائمہ خان اور ان کی ساس مسز گولڈ سمتھ پر مقدمے درج کرائے گئے۔ اگر عمران خان کی کتاب پڑھیں تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ عمران خان نے وزیر اعظم بن کر جو کچھ شریف خاندان اور نواز لیگ کے خلاف کیا اور پوری پارٹی جیل میں ڈالی، اس میں ان کا اپنا ذاتی غصہ شامل تھا۔ مشرف دور میں بھی یہی کچھ ہوا جب سیاستدانوں کو جیل میں ڈال کر انہیں مشرف کے ساتھ ملایا گیا۔ بلا شبہ سیاستدانوں کی کرپشن اور لوٹ مار اپنی جگہ تھی، لیکن اگر وہ کرپٹ تھے تو سب مشرف کی حکومت میں وزیر کیسے لگ گئے؟ مطلب ایشو کرپشن نہیں تھا۔ صرف آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کسی سے بدلہ یا انتقام نہ لیا۔ ان کے دور میں کسی پر مقدمہ نہ بنا، نہ جیل میں ڈالا گیا۔ نواز شریف کا تیسرا دور بھی اس حوالے سے بہتر رہا، لیکن عمران خان پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اسے موقع جانا اور فرنٹ فٹ پر کھیلا کہ سکور سیٹل کرو۔
انہیں چاہیے تھا کہ وہ نیب اور ایف آئی اے کو آزادانہ کام کرنے دیتے۔ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو روز وزیر اعظم آفس بلا کر سیاستدانوں اور صحافیوں کی فہرستیں نہ دیتے کہ انہیں دہشت گردی یا غداری کے مقدمات بنا کر گرفتار کرو۔ یہ تو بشیر میمن تھا جو ڈٹ گیا، ورنہ ایف آئی اے کا سربراہ تو نوکری کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ عمران خان بھی اس مائنڈ سیٹ کا شکار ہوئے جو بھٹو صاحب کا اپنے آخری دنوں میں بن گیا تھا کہ میں جو چاہوں کروں، اپنے ادارے میرے ساتھ ہیں۔ بھٹو صاحب یہی سمجھ بیٹھے تھے کہ فوج کے پاس ان کے علاوہ کیا آپشن ہے۔ عمران خان بھی یہی سمجھتے اور بولتے تھے کہ میرے علاوہ کیا آپشن ہے۔ اگلوں نے بھٹو صاحب کے علاوہ بھی اچھا برا آپریشن ڈھونڈ ہی لیا اور عمران خان کا بھی ڈھونڈ لیا۔ ہم خود کو ناگزیر سمجھنے والے بھول جاتے ہیں کہ حکمرانی آزمائش ہوتی ہے، انعام نہیں۔ یہ بات نہ بھٹو کو سمجھ آئی، نہ عمران خان کو، اور نہ شہباز شریف کو سمجھ آئے گی۔ ہم سب کے اپنے اپنے ظالم اور اپنے اپنے مظلوم ہیں۔ پہلے عمران خان کو ساتھ ملا کر نواز لیگ کی منجی ٹھوکی گئی، اب نواز لیگ کو ساتھ ملا کر عمران خان کے ساتھ وہی سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہی اوقات ہے، یہی استعمال ہے عمران خان اور نواز شریف کا۔